بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں مجھے ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارے تو تم تھپڑ کھانے کے لیے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ عورت صرف اپنے مرد کی اطاعت کر لے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ باقی بنیادی حقوق تو اس نے پوری کرنی ہی ہے، یعنی کہ حقوق اللہ، نماز، روزہ، عبادت۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی میرے باپ کی خدمت کی، ان کے ساتھ گزارا کیا، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی تازہ روٹی کھائی تو کبھی سوکھی، لیکن اپنے منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ مجھے بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی تھی اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں پڑھی لکھی تھی۔ میری ماں کو تو غلط بھی صحیح لگتا تھا، لیکن میں غلط کو غلط کہہ سکتی تھی اور کہتی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی قسمت گھما پھرا کر آپ کی ماں جیسی ہی نکلتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میری زندگی میں جو مرد آیا وہ نیت اور رویے کا بہت سخت تھا۔ اس کا نام سرور تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور میں بس ایک عام سی عورت جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور اسے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ نہ میں کسی کی محبوبہ ہو سکتی تھی، نہ کوئی میرے پیچھے دیوانہ ہو سکتا تھا، لیکن میں دیوانی تھی اپنے شوہر کے پیچھے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنا مجازی خدا بنا کے رکھنا اور خدا کے آگے زبان نہیں چلاتے، اس کے فیصلوں پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ شروع میں تو ہر عورت ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن پر وہ نہیں بولتی، لیکن بعد میں بول اٹھتی ہے، اور میں تو سوچ کر آئی تھی کہ جیسی زندگی میری ماں نے گزاری ہے میں نے بھی ویسی ہی گزارنی ہے۔ ایک دن امی سے پوچھا تھا کہ امی، بابا آپ پر اتنا ظلم کرتا ہے پھر بھی آپ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے اور مجھے بھی یہی سب کچھ کرنے کو کہہ رہی ہے؟ تو امی نے کہا کہ ہاں، ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ تیرا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، اور اگر وہ تیرے باپ جیسا ہوگا اور تیری زندگی تیری ماں جیسی گزرے گی تو پھر تو یہ سمجھ لینا کہ تو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ خوش قسمت نہیں، بدقسمت ہوگی۔ تو میری ماں نے کہا، ارے پاگل، ظلم کرنے والا برا ہوتا ہے، ظلم سہنے والا برا نہیں ہوتا۔ ہمارے صبر کا پھل ملے گا اور ہم جنت میں جائیں گے، اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں گے۔ تب ہم اللہ کے آگے سوال اٹھا سکیں گے، اس کو بتا سکیں گے کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ اور مجھے اس وقت امی کی باتیں ٹھیک لگتی۔ سرور بہت بڑی حویلی کا گدی نشین تھا۔ مجھے اس لیے لایا گیا کیونکہ ہم لوگ شریف تھے، ورنہ اسے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی۔ یہاں آتے ہی پتہ چلا کہ پہلے سے ہی اس کی ایک بیوی ہے جو خاندانی زمینیں اور جائیداد کے معاملوں میں اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ اس کا نام منہا تھا۔ منہا مجھے کافی عجیب سا لگا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے کہا، میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے سرور میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے پورے 17 سال چھوٹا ہے۔ میں نے تو اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ شادی تو ہمارے باپ دادا نے کروائی ہے، لیکن یہ شادی کھوکھلی ہے، کبھی نہ چلنے والی، بس نام کی شادی، اور ہمارے بچے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ کزن میرج ہونے کی وجہ سے 2 دفعہ میرا مسکریج ہو چکا ہے اور تیسری دفعہ میں اس سب میں پڑنا نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی صحت زیادہ عزیز ہے۔ ڈاکٹر نے جب صاف کہہ دیا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے تو ہمارے بچے نارمل نہیں ہوں گے، تو پھر میں کیوں بار بار اپنے آپ کو ایک صدمے کے حوالے کروں؟ تمہیں بچوں کے لیے لایا گیا ہے، تم اپنے شوہر کا خیال کرنا، اپنی صحت کا خیال کرنا۔ اب میں سمجھی کہ میں صرف بچوں کے لیے لائی گئی ہوں، تو اس لیے صرف میرا شریف ہونا ہی کافی تھا، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک شریف عورت کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہو کے شریف اور اچھا انسان بنتا ہے۔ تبھی میں کہوں کہ مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن شادی کے 3 ہفتے بعد ہی پتہ چل گیا کہ سرور کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر بھی تھا جو لندن میں رہتی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے آ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے پاگل تھی۔ میں خود اس کی فون اٹھا کر اپنے شوہر کو دیتی تھی کہ مریم کی کال ہے۔ وہ چپ چاپ فون پکڑ لیتا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، میں نے کھانا کھایا یا نہیں، میری طبیعت کیسی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بس شاید میں ایک فرنیچر کی طرح تھی، لیکن میں اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ آتا تو اس کے کپڑے پہلے سے تیار کرتی تھی، جوتے صاف کرتی تھی، سردیاں ہوتی تو پانی گرم
گرم کر کے رکھتی تاکہ آئے تو گرم پانی سے منہ ہاتھ دھوئے، گرم گرم کھانا کھلاتی تھی۔ اس کو منہا تو اس کا کوئی بھی کام کرنے سے توبہ کی ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے بہت کر لیا ہے، اب تم کرو۔ وہ اپنی زندگی گزارتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اسے شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اب مجھے صرف اپنے آپ سے پیار ہے۔ عورت پاگل ہوتی ہے خاوند اور بچوں کے پیچھے، اپنا آپ خراب کر دیتی ہے، ساری زندگی رشتے نبھاتی رہتی ہے، بچاتی رہتی ہے، سنبھالتی رہتی ہے، لیکن یہ بھول جاتی ہے کہ ایک انسان کا سب سے قریبی رشتہ خود اس کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا بھر کے رشتے نبھانے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں کہ کوئی شخص اگر اپنا خیال نہیں رکھتا تو آپ کا خیال رکھے گا۔ ارے جو اپنا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ میں اس کی باتیں چپ چاپ سن لیتی تھی، لیکن مجھے اس کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی اور میں اپنی دنیا میں، اور میری دنیا صرف سرور ہی تھی۔ میں ان کی ہر بات مان لیتی تھی، چاہے میری طبیعت جیسی بھی ہو، ان کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا تھا۔ یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ میں حویلی میں گھوم پھر رہی تھی، پھر میں نے اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ سرور نے مجھے دیکھ لیا اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں سنبھل کے چلنا چاہیے تو تم اس طرح کا جوتا پہن کے کس کو دکھا رہی ہو؟ مجھے تو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے تو صرف اپنی اولاد سے مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں نے وہ تھپڑ کھا لیا اور خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ منہا نے یہ منظر دیکھ لیا۔ فکر نہ کرو، یہ تو اس کی عادت ہے، تمہیں یہاں رہ کر اس کی عادت ہو جائے گی۔ یہ بولتا کم ہے، مارتا زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت دفعہ۔ میں نے کہا لیکن آپ تو اسے عمر میں بڑی ہے نا؟ تو اس بات پہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ عمر میں بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شوہر چاہے آپ سے 20 سال چھوٹا ہو لیکن مقام تو اس کا ہی بلند ہوتا ہے نا۔ پھر مرد کا عورت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، مرد عورت سے زیادہ طاقت میں ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اٹھا کر زمین پر بھی پھینک سکتا ہے۔ عورت کیا کر لے گی؟ اور یہ عورت بنایا ہی اسی طرح سے ہے کہ وہ مرد سے کبھی نہیں جیت سکتی، کسی بھی معاملے میں نہیں جیت سکتی، اسے مرد کے آگے اپنا سر ننگا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی بڑی حیثیت دے دی مرد کو اور عورت کو اس کا غلام بنا دیا، تو اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ نہیں پاگل، مرد کو اللہ نے مقام دیا ہے، طاقت دی ہے، مضبوط جسم دیا ہے، مضبوط قوت ارادی دی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کی کمزوری کس کو بنایا؟ عورت کو۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گی، لیکن یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے پیچھے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت بیوقوف ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عورت کے پیچھے بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئی ہے، بہت بڑی جنگیں ہوئی ہے، سب کچھ عورت کے پیچھے تباہ ہو گئی ہے۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھو گی اور تم ایسی باتیں سوچو بھی نہیں۔ نہیں تمہارا بچہ بھی تمہاری طرح بیوقوف پیدا ہوگا۔ تم بس اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، ایسی باتیں نہ سوچا کرو جس سے تمہاری دماغ الجھ جائے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ منہا کو مجھ سے ہمدردی تھی، بس میں اس کے لیے ایک اور انسان تھی جیسے اس گھر میں باقی انسان تھے۔ ہاں وہ شاید میرا برا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جو امیدیں اس سے سارے خاندان نے لگائی تھی وہ میں پوری کر رہی تھی۔ اس کی امیدوں کا بوجھ اب مجھ پر آ گیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ سرور کو اس بات پر بہت ہی غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تو شکل ہی ایسی ہے کہ یہ بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، نہ اس کے اندر کوئی عقل ہے نہ بہادری ہے، اسے اولاد ہوئی بھی تو اس کی طرح بیوقوفی ہوگی۔ اللہ میاں کی گائی ہے یہ۔ میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتی ہے کہ اگر آپ کا اور مارنے کا دل ہے تو مار لے، اس کے بعد میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس قسم کی عورت ہے؟ کہیں اس کا میٹر تو نہیں ہلا ہوا ہے؟ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ سرور نے سب کے سامنے یہ بات کر دی تو سب سے پہلے منہا ہی ہنسی۔ اس نے مجھ سے بعد میں پوچھ لیا کیا تم نے سچ مچ ایسی بات کی تھی یا سرور غصے میں بول رہا تھا؟ میں نے کہا ہاں، سرور نے مجھے مارا تھا اور اس وقت اذان ہو رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اگر اور مارنا ہے تو مار لے، پھر مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے، تم کیسی بیوقوف ہو، اور یہ سب تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ میں خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کے وہاں سے چلی گئی۔ سرور تیسری بیوی لے آیا تھا، اس کا نام مریم تھا۔ وہ وہی تھی جو لندن سے آئی تھی۔ وہ بہت نخرے کرتے تھے، اتنے نخرے کہ ہم سب حیران تھے۔ اس نے اس حویلی کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔
اس نے اپنے کمرے، باہر کا فرنیچر، باہر کی چیزیں، وہ ساری چیزیں جو وہ وہاں لندن میں استعمال کرتی تھی حاضر کروا لی۔ کافی بنانے والی مشین، آٹومیٹک کپڑے دھونے والی مشین وغیرہ ہر چیز اس نے اپنے حساب سے کروا لی تھی۔ اس گھر میں عورتوں کے لیے الگ الگ حصے بنائے گئے تھے۔ گھر تو ایک تھا لیکن ان کو ایک خاص حصہ دے دیا گیا تھا، یعنی 3-4 کمرے، ایک کچن، باتھ روم، سب اس نے اپنے طریقے سے سجا رکھا تھا۔ میرے پاس بھی جگہ تھی لیکن جب میں آئی تھی میں نے کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی، وہ پوچھتی تھی کہ مما یہ مریم آنٹی کون ہے؟ تو میں کہتی تھی کہ وہ تمہاری چھوٹی مما ہے۔ وہ کہتی تھی کہ پاپا اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مما پاپا آپ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ مریم کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہی بات کہ جو امید مینہا نے پوری کر سکی تو اس کا بوجھ مجھ پہ تھا، لیکن جب میں بھی پورا نہ کر سکی تو اس کا بوجھ مریم پہ چلا گیا اور اس نے پوری کر کے دکھا دی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تھا، وہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ سرور میری بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھاتا تھا لیکن اپنے بیٹے سے بہت لاڈ کرتا تھا۔ میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ مما پاپا مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں لاتا ہے، ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہے اور میرے ساتھ بات تک نہیں کرتا۔ ان کو میں کہتی تھی کہ بیٹیوں سے زیادہ پیار نہیں کرتے، انہوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے نا، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پاپا تم سے پیار نہیں کرتا، وہ تم سے بھی بہت پیار کرتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا۔ وہ روحان کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی تھی۔ میری بیٹی کے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا، وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی، کسی بات میں آگے آگے نہ ہوتی۔ اب تو اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگی تھی کہ یہ بس پورا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے، کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ جب میں اسکول گئی تو ٹیچر نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مجھے کہنے لگا یہ آپ پہ گئی ہے، آپ بھی ایسی ہی لگ رہی ہے۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی اور مریم کا بیٹا بھی، دونوں بچوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ روحان ماشاءاللہ بہت صحت مند تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، بولتا تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، اور میری بیٹی بہت کمزور تھی اور پڑھائی میں بھی اچھی نہیں تھی۔ انہی دنوں میں میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، اب میں خود ایک ماں بن گئی تھی۔ سرور نے دوبارہ مجھے اولاد پیدا کرنے کا شرف نہیں بخشا، اس نے کہا کہ تم پھر سے بیٹی پیدا کرو گی۔ جبکہ مریم کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا تھا۔ دن رات اسی طرح گزرنے لگے اور سالوں سال گزر گئے۔ وقت گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری بیٹی 17 سال کی ہوئی تو سرور نے کہا کہ اس کی شادی کروا دیں گے۔ میں اس کی شادی اتنی جلدی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن جب میں اس گھر میں 18 سال سے ایک لفظ نہ بولی تھی تو اب میری بات کی بھی بھلا کیا اہمیت تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی تو کوئی بری بات نہیں ہے، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم خود کھانا پکاؤ گی، تمہاری اپنی زندگی ہوگی۔ میری بیٹی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے میٹرک کیا تھا، لیکن سرور کہتا تھا کہ اسے بیٹیاں بالکل بھی پسند نہیں ہے، بیٹیوں کے پاؤں بڑی جلدی پھسل جاتے ہیں، اس لیے جلدی سے اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ لیکن جو رشتہ انہوں نے تلاش کیا اس کو دیکھ کے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی کی شادی کروائی جا رہی ہے تو میری بیٹی جیسے ہی کسی لڑکے سے کروائی جائے گی، یعنی کہ کوئی 18 یا 19 سال کا ہوگا، اگر 25 سال کا بھی ہوتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ شخص تو 35 سال کا تھا، یہ تو میری بیٹی کی عمر سے دگنا زیادہ عمر کا تھا۔ سرور نے تو رشتہ بھی پکا کر دیا اور کوئی اس معاملے میں نہیں بولا۔ مریم نے کہا کہ ہاں ہاں بس اچھی بات ہے، اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ایک دن میں سرور کے پاس گئی اور میں نے ہمت کر کے اسے کہا کہ جس کے ساتھ آپ نے ہماری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے وہ عمر میں کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ سرور نے کہا اس معاملے میں تم کو کس نے اجازت دی ہے بولنے کی؟ اس نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو یہ سب بولنے والی، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بس میں نے رشتہ طے کر دیا ہے اور 2 مہینے بعد نکاح ہے، اپنی بیٹی کو کہو کہ تیاری کرے اور تم بھی تیاری کرو، اس سے زیادہ نہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی بات کروانی آتی ہے۔ میں وہاں سے چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی تو میری بیٹی رو رہی تھی کہ میں ابھی پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ میرے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی کیونکہ سرور کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مما ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میرا وقت یاد آ گیا جب میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، کبھی اس کی نافرمان نہ بننا، ظلم بھی برداشت کر لینا، شوہر کی ہر طرح کی خدمت کرنا تاکہ آخرت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی اور میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا تم سو جاؤ، ماں ہے نا تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اس گھر میں میرے اوقات صفر تھی، نہ میری کسی نے بات سنی تھی، نہ میرا کسی نے ساتھ دیا تھا۔
منہا اپنی زندگی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ سرور سے ہی 17 سال بڑی تھی اور اب اس گھر میں میرے بھی 18 سال ہونے والے تھے، تو اس کی عمر زیادہ تھی۔ بیماریوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آج ہی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ میں تو یوں ہی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے، تم پوری کرو گی؟ میں نے کہا کہ کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بابا جان کے پہلو میں دفنا دینا۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہیں زندگی دے، اور ہاں اگر ایسا کچھ ہوا تو میں یہ بات سب کو بتا دوں گی، اور اتنا تو سب کر ہی دیں گے۔ اس نے کہا کہ تم بہت معصوم ہو، میں نے اتنے سالوں میں یہ بات دیکھ لی ہے کہ تمہارا دل صاف ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کمزور مائیں کمزور بیٹیاں بناتی ہے، اور پھر کمزور بیٹیاں کمزور مائیں بنتی ہے۔ تم بہت کمزور ہو، تم نے اپنی بیٹی کو بھی ایسا بنایا ہے، لیکن ایسا نہ بنانا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کروا رہی ہے۔ اس کے حق کے لیے لڑو، کچھ تو کرو۔ میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں پتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چابی پکڑا دی اور خود سو گئی۔ مجھے لگا کہ اسے نیند آ گئی ہے، لیکن وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، کیونکہ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چابی کس چیز کی تھی۔ جب اس کا کفن دفن ہو گیا تو میں اس کے کمرے میں آئی اور تلاش کرنے لگی کہ چابی آخر کس چیز کی ہے۔ اس کی الماری میں ایک لاکر تھا، شاید یہ اسی کی چابی تھی۔ جب میں نے لاکر کھولا تو میں حیران رہ گئی، اس کے اندر بہت ساری دولت اور سونا وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ منہا کا تھا۔ اس کی زندگی انہی چیزوں کے گرد گھومتی تھی، اور اس کے پاس تھا ہی کیا؟ شوہر کو اس نے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ ارے وہ ساری چیزیں اٹھا لی اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، 2 ہفتے باقی تھے، جب ایک دن صبح میں نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اسے کہا کہ وہ کچھ نہ بولے، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرتی جائے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی اور ہم لوگ ٹرین کے اسٹیشن پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ماں بیٹی ٹرین میں بیٹھے تھے، اور ٹرین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میرے پاس ایک بیگ تھا جس میں نے منہا کی دی ہوئی ساری دولت، زیور سب کچھ ڈال لیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ میں راستوں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے سرور کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا جو شاید اسے مل گیا تھا۔ میں نے اس میں لکھا تھا کہ سرور، میں نے ساری زندگی کسی خدا کی طرح تمہاری عبادت کی، لیکن تم میری عبادت اور میری محبت کے قابل نہیں تھے۔ تم اچھے شوہر کبھی بھی نہیں تھے، نہ کبھی بن سکتے تھے، لیکن یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم اچھے باپ بھی نہیں ہو۔ اپنی جوان جہان بیٹی کی شادی ایک بوڑھے انسان سے کروانا چاہتے ہو، اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ کرنے دیتی؟ میں ایک اچھی بیوی بنتے بنتے ایک بری ماں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ تم مجھے طلاق دو یا نہ دو، اسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب مجھے کسی مرد کا منہ نہیں دیکھنا، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی سنواروں گی۔ میں کمزور بیوی تھی، اور کمزور بیوی ہونے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں کمزور ماں نہیں، اور نہ ہی یہ کمزور ماں بنوں گی۔ میں دوبارہ کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہاں، جب تم اس دنیا سے چلے گئے تو آخری دفعہ تمہیں رخصت کرنے ضرور آؤں گی۔ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ماں نے مجھے جو کچھ بھی سکھایا تھا، میں نے وہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، کیونکہ میری ماں غلطی پر تھی۔ ظلم کرنے والا غلط ہوتا ہے، یہ میری ماں کہا کرتی تھی، اور یہ بھی کہتی تھی کہ ظلم برداشت کرنے والا صحیح ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اپنی ماں کو یہ بات ضرور بتاتی کہ اصل غلطی ظلم برداشت کرنے والی کی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک وہ ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم کرنے والا روکتا نہیں ہے۔ اور میں مظلوم نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہی اپنی بیٹی کو بنانا چاہتی تھی۔ اب دوسرے شہر میں آ گئی، اور میں اپنی بیٹی کو FA میں داخلہ لے کے دیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، اور اب گھر میں بیٹھ کے کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ میری بیٹی گھر میں ہی بیٹھ کے کیک بنایا کرتی ہے اور آرڈر پہ بھیج دیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے اتنے کما لیتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ میں اپنی بیٹی کو 16 جماعتیں پڑھاؤں گی، اور اگر اس کے بعد وہ خود شادی کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی شادی کرواؤں گی، ورنہ میں ہوں، وہ میرے ساتھ خوش ہے اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ یا میری ماں کی تعلیمات ٹھیک تھی، یا جو میں نے کیا وہی ٹھیک تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔